آج سے تقریباً کم و بیش 78 سال قبل بر صغیر کے مسلمانوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد اور پاکستان کے نام سے ایک وطن حاصل کیا تھا۔ یہ ملک حاصل کرتے وقت ذہنوں میں ایک خواب تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک مشن تھا کہ یہ پاک سرزمین اسلامی تعلیم کا گوارا ہوگی، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ اسلامی تہذیب و تمدن کا عکاس ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، عورتیں باپردہ ہوں گی، نوجوانوں کے سینے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات سے منور ہوں گے، نوجوانوں کے چہرے دور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے چہروں کی تصویر بن جائیں گے، سب لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے، عورت کی عزت و افزائی ماں بہن بیٹی کی طرح ہوگی، آپس میں پیار محبت کے رشتے کو عام کیا جائے گا۔ یہ آج سے ہم نے 78 سال قبل ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میرے دوستو آج جب ہم اپنے ملک پاکستان و آزاد کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں تو ان 78 سال قبل کیے گئے وعدوں میں سے کسی بھی ایک وعدے کا نشان نہیں ملتا۔ آج ہمارے ملک پاکستان و آزاد کشمیر کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک کافر ملک کا ترہ امتیاز ہے۔ مجھے بتائیے، کیا حصول وطن کا مقصد قرآن و حدیث کو فراموش کرنا تھا؟ بولیں نہیں۔ مجھے بتائیے، کیا پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو تار تار کرنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد شراب نوشی زنا کاری کو عام کرنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ زرزن زمین کے فساد سے یہ پاک سرزمین میرے دوستو لہو میں نہا چکی ہے۔ ویڈیو سینٹروں، سینما گھروں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، موبائل، سوشل میڈیا نیٹ ورک نے گھر کے اندر داخل ہو کر ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جس کا برا اثر یہ ہے کہ برائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لڑائی جھگڑے عروج پر ہے، ایک جگہ رہتے ہوئے ہمسایہ ہمسائے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بہن کو بہن کا کوئی احساس نہیں۔ میرے دوستو مختصر، ہر محفل کے اندر غیبت، جھوٹ، چغل خوری، حسد، بغض، منافقت، ریاکاری، سود خوری، حرام کاری، شراب نوشی کی محفلیں آپ کو سرگرم نظر آئیں گی۔ المختصر میرے دوستو، ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سابقہ امتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ میرے دوستو آئیں اور سوچیں اور قدم بڑھائیں کہ ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سے ہمارا روٹھا ہوا خدا بھی راضی ہو جائے اور اس کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے میرے محبوب کے امتیوں، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، فرمایا شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ہم سنت کو میرے دوستو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، سنت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ حضور کا زمانہ ہے، یہودی کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ رات کو اٹھ کے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں مجھے پانی پلاؤ، جس طرح حضرت صاحب پانی پی رہے ہیں۔ ماں اٹھی اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے، تو بیٹا کس کا ہے؟ بولے یہودی کا، غیر مسلم کا، نان مسلم کا بیٹا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، کافروں کا گھر ہے۔ لیکن وہ بچہ کہتا ہے ماں پانی تو مجھے دے دیا ہے لیکن اب چراغاں کرو، روشنی کرو، دیا جلاؤ۔ ماں کہنے لگی بیٹا پانی پی لو، کیونکہ وہ دور آپ کو پتہ ہے پتھر کے ساتھ پتھر لگا کے آگ جلائی جاتی تھی، بڑا مشکل دور تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے ماں نے آگ جب جلائی، دیا جلایا، لالٹین روشن کی، تو اس بچے نے جس نے اپنی ماں سے پانی کا پیالہ مانگا تھا، اس بچے نے جب اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر بچھو تیر رہا تھا۔
اس کے اندر دھواں تھا. اس نے وہ پیالہ اپنی ماں کے قریب کیا, کہا ماں یہ دیکھو. ماں نے جس وقت پیالے کے اندر جھانک کے دیکھا تو ماں چونک گئی, پریشان حیران ہو گئی. کہا بیٹا تمہیں کس نے کہا کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے؟ اب اس بیٹے کے الفاظ سنو. ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے, لیکن میرے دوستوں ہم سنت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. وہ بیٹا کہنا لگا ماں ہم ہیں تو غیر مسلم, ہم ہیں تو کافر, ہم ہیں تو یہودی, لیکن مسلمانوں کے ایک نبی ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ مسلمانوں کے بچوں کو دین اسلام کی بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. میرا بھی امی جان ایک دوست مسلمان ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ دوست پانی کو دیکھ کر پینا ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کے نبی کی سنت کو زندہ کیا. رات گزری, صبح ہوئی, وہ ساری فیملی حضور کی بارگاہ میں, لیکن آپ کی سنت کو ہم یہودیوں نے زندہ کیا. ہمارے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے منہ سے بچا لیا. لہٰذا یا رسول اللہ ہمارے سارے گھرانے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے.